یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، 70 سال سے میرے ملک کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہی مثال ہے کہ جب قومیں اپنے رج و زوال کو خود نہیں سمجھتی تو ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک نمک کا پیکٹ ہے جس کی پاکستان سے 5 روپے میں خریدا جاتا تھا، اور یہی نمک یورپ کو 6 سے 7 ڈالر میں فروخت کیا جاتا تھا۔ اور اب آگے چلتے ہیں، ایک اور چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ہم اگر سیڈ لینے جائیں نا کہیں مارکیٹ میں، تو یہ ہے وہ سیڈ کا پیکٹ جو اس وقت اس میں صرف اور صرف 5 گرام سیڈ ہے۔ پورے پیکٹ کا وزن جو ہے وہ 6 گرام ہے، اور یہ سیڈ کا پیکٹ اس وقت 30-40 روپے میں 5 گرام سیڈ مل رہا ہے، اور یقینی بات ہے کہ یہ سیڈ ہمارا اپنا تھا، صرف پیکنگ کے پیسے ہیں۔ اور ایک تیسری اور چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور تیسری اہم چیز جو اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس کو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کہیں دوبارہ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہونے جا رہا ہے، اور آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دوبارہ ہم اس کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس وقت میرے سامنے پاکستان کی 2 اہم چیزیں موجود ہیں۔ یہ نمک ہے جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، یہ وہ سیڈ ہے جو پہلے سے پیک صورت میں ہماری ہی سبزیوں کے سیڈ پیک ہو کے ہمیں مہنگے داموں مل رہے ہیں، اور یہ زندہ مثال ہے کہ ہمیں اب سمجھ جانا چاہیے، سیانے ہو جانا چاہیے، میچور ہو جانا چاہیے۔ اب تیسری چیز، میرے پاس پاکستان کے 2 بڑے برانڈ موجود ہیں، اور تیسری اہم چیز جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے، یہ 2 طرح کا لہسن ہے۔ اس سے پہلے یہ بھی جان لیں کہ یہ لہسن ہے، اس کو کہتے ہیں G1 نارک، اور اس پہ پاکستان میں بہت سے ممالک آئے جو اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور ریسرچ اس چیز پہ نہیں ہو رہی کہ یہ اس کی کوالٹی کیا ہے، ریسرچ اس پہ ہو رہی ہے کہ کیا یہ دوسرے ممالک میں گروتھ کر سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ اتنا بڑا لہسن کا سائز یہ لوگوں کے لیے بڑے اچنبے کی بات تھی۔ انٹرنیشنل پاکستان میں ایگزیبیشن ہوئی تھی کراچی میں، لوگ اس چیز پہ اپنے ممالک میں ریسرچ کر رہے ہیں کہ کیا یہ ان کے ممالک میں گروتھ کر سکتا ہے، اگ سکتا ہے، پروڈکشن دے سکتا ہے یا کہ نہیں۔ اگر وہ اپنی پروڈکشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کی ریسرچ کامیاب ہو جاتی ہے، اور اگر یہ دوسرے ممالک میں گروتھ کرے گا، تو پھر یہ بھی ہمیں یاد رکھیے اسی پیکٹ کی فارم میں ملے گا۔ اس وقت سے پہلے آپ کو یہ ویڈیو صدقہ جاری کے طور پہ دکھانا، بتانا اور واضح کرنا لازم اور ضروری سمجھتا ہوں کہ اب آپ سمجھیں کہ کیا بات ہے، کیا خاص بات ہے۔ یہ ہے وہ پاکستانی لہسن، اور ہم نے پاکستانی لہسن جو ہمارے پاس موجود تھا نا، ان میں سے سب سے موٹی جو گنڈی تھی نا وہ اٹھائی ہے۔ کہیں کیوں ہم یہ بھی اٹھا سکتے تھے، یہ بھی اٹھا سکتے تھے، یہ بھی اٹھا سکتے تھے، کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اپنا منجر فروش کرنے کے لیے باتیں بنا رہے ہیں۔ ہم نے یہ کمپیریزن آپ کے سامنے رکھنا ہے، اس کے بعد ماننا یا نہ ماننا آپ کے بس کی بات ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ایک وہ گنڈی ہے پوری 15 سے 20 توریوں کی جو پاکستان میں عام کاشت ہوتا ہے، اور اس کا وزن کیا ہے، 24 گرام ہے۔ اور یہ G1 نارتھ G1 یہ لہسن ہے، اس کی ایک توری ہے، ایک پیس ہے، جس کا وزن کتنا ہے، 24 گرام۔ اب دیکھیں کہ یہ 10 سے 12 توری ہیں، بلکہ 15 سے 20 توری ہیں، اور یہ ایک توری ہے، ایک ان 15 سے 20 کے برابر ہے۔ اب اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان 2 پیازوں کا وزن کتنا ہے۔ یہ 2 پیاز ہیں جو دیکھ لیں کہ اس وقت ان کا 304 گرام وزن ہے، اور یہ وزن پر پاکستان کی معیشت، پاکستان کی جو زراعت ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کے سامنے زندہ مثال ہے۔ اب اس سے بھی ایک بڑی ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ واقعتاً اس چیز کی ڈیمانڈ بننی چاہیے۔ اور میں نے پہلے جیسے آپ کو بتایا کہ ممالک دوسرے جو پاکستان میں اس کو سروے کر کے گئے ہیں، وہ اس چیز پہ ریسرچ نہیں کر رہے کہ اس کی افادیت کیا ہے، یہ سبھی پہ روز روشن کی طرح واضح ہو چکا ہے۔ اب اس چیز پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ کیا یہ ان کے ممالک میں، ان کے انوائرمنٹ میں، جس میں تھائی لینڈ ہے، جس میں سنگاپور ہے، جس میں یورپ کے ممالک ہیں، جس میں آسٹریلیا ہے، بہت سے بڑے بڑے زرعی ممالک جو ہیں تھائی لینڈ وغیرہ، ذرا اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ کیا ان کے ماحول میں، ان کے ممالک میں یہ سروائیو کر سکتا ہے کہ نہیں۔ اب اس کا فائدہ، اصل فائدہ کیا ہے، یہ ہے وہ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ ہم نے بڑا لہسن جو ہمارا روایتی اس میں سے بڑا لہسن، اور یہ توریاں عام لحاظ میں آپ کو پاکستان کا دیسی لہسن اس حالت میں بھی نہیں ملے گا۔ یہ بھی وہ ہے جو ہم نے اچھا تیار کیا، اچھی محنت کی۔ بہت سے وہ بھائی جو کہتے ہیں نا کہ اگر ہم اپنا دیسی لہسن ہے اس کو اچھی طرح کاشت کر لیں، اس پہ خوب محنت کر لیں، تو وہ بھی اس حیثیت ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر آپ دیسی لہسن کو زیادہ خوراک ڈالیں گے بڑا ہونے کے لیے، تو اس کی ایک ایک توری میں سے 4 چونزیں نکل آئیں گی، اور 4 کونپلیں نکل آئیں گی، وہ دوبارہ پھوٹنا شروع کر دے گا، کیونکہ اس میں کیپیسٹی نہیں ہے زیادہ گروتھ کرنے کی۔ اور اس کو آپ اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اگر آپ خوراک دیں گے، اچھی طرح گروتھ کروائیں گے، تو یہ ماشاءاللہ اپنی ہائٹ بھی بڑی کرے گا۔ اب جو اہم چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے سامنے 2 طرح کا پاکستان کا لہسن موجود ہے، ایک تو ہے G1 نارک گارلک، اور دوسرا ہمارا دیسی لہسن ہے۔ آپ یہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سب سے زیادہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے گھروں میں، ریسٹورنٹس پہ، شادی ہال میں لہسن کا استعمال ہوتا ہے۔
اب ہم نے دیکھنا ان دونوں میں سے اچھی کوالٹی کس کی ہے، دونوں میں سے مفید کون سا ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ان میں سے چھیلنا کس کو زیادہ آسان ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے ابھی بات کروں کہ اگر آپ ٹائمر لگائیں اور ٹائمر لگانے کے بعد اس کو چھیلنا سٹارٹ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ دیکھیے یہ ہے جیون نارک اور یہ ہمارا روایتی لیسن ہے۔ آپ اس کو، یہ میں نے کٹ لگایا ہے، دوسرے لیسن کو تو آپ اس طرح کٹ بھی نہیں لگا سکتے، اور یہ آپ کے سامنے ٹائمر سٹارٹ ہو چکا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ اس کو کتنا آسانی، ایک تو ہے کہ کتنا جلدی چھیلا جاتا ہے اور ایک ہے کہ کتنا آسانی سے چھیلا جاتا ہے۔ اور اس کو چھیلنے میں اگر آپ چھری سے کٹ لگائیں گے یا نوخن سے کٹ لگائیں گے یہ ضائع نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ اگر آپ دوسرا لیسن ہے اس کو چھیلنا سٹارٹ کر دیں تو اس میں ایک تو آپ کو بار بار وہ ناخن سے کٹ لگانا پڑے گا، اور یہ دیکھیں یہ تھوڑے سے ٹائم میں یہ بالکل میں نے چھیل لیا ہے۔ اب یہ 200 گرام ہے اور اتنا میں سمجھتا ہوں اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو یا اس سے ڈبل کر لیں، ایک پاؤ تو ایک دیگ میں پڑتا ہے، تو ایک دیگ کا لہسن چھیلنے میں آپ کا زیادہ سے 2.5 سے 3 منٹ لگیں گے یا 4 منٹ لگیں گے۔ اب یہیں اس کی جگہ پہ آتے ہیں، یہ ہے 3 تریاں، ان 3 سے 4 تریوں کو ہم چھیلنا سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم ایک تری کو ان میں سے کتنی دیر میں چھیل لیتے ہیں۔ اور اس میں صرف یہ ہم نے نا پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عام جو ہمارا روایتی لہسن ہے نا ان میں سے بھی ہم نے وہ جو اچھی کوالٹی کا لہسن ہے وہ لیا ہے۔ آپ کو ہلکی کوالٹی کا لہسن نہیں دکھایا کمپیریزن کرنے کے لیے کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے دکھانے کے لیے ہمیں ہلکا لہسن دکھا دیا ہے اور جو اچھی کوالٹی والا ہے وہ انہوں نے رکھ لیا ہے۔ اب یہ بمشکل میں ان 33 سیکنڈ میں بمشکل نا میں 2 تریاں چھیل چکا ہوں، یا سمجھ لیں یہ 3 ہے۔ ان کا وزن اس ایک تری کا کتنا تھا، یہ 28-29 گرام ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک گھر کی ہنڈیا کے لیے یہ ایک ہی تری کافی ہے۔ اب آپ لمبی چوڑی فیزیبلٹی پہ نہ جائیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایکڑوں کی بات نہ کریں، آپ 2 ایکڑ کی، 4 ایکڑ کی، 1 ایکڑ کی بھی بات نہ کریں۔ میں پورے پاکستان کے کسانوں کو یہ التجا کرتا ہوں کہ اپنی ضرورت کے لیے 4 مرلے، 10 مرلے، 1 کنال تک کا لہسن آپ اپنا ضرور لگائیں تاکہ آپ اس سیڈ میں خود کفیل ہو سکیں، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کوئی یہ سیڈ بھی ہم اپنے ہاتھوں سے گنوا بیٹھیں اور پھر ہمیں یہ بھی ساشے کی فارم میں ملے، جو ایک ساشے 6 گرام کا ساشے ہے، 5 گرام اس میں سیڈ ہے اور 30-35 روپے میں آپ کو 5 گرام سیڈ مل رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی پڑیا میں بکنا شروع ہو جائے اور پھر اس وقت ہمیں پتہ چلے۔ یہ ایک ایسا مشورہ تھا جس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بہت کچھ حاصل کر لیں گے، لیکن اس وقت بتانے کا مقصد ہے کہ یہ سیڈ اس وقت کاشت کا ایگزیکٹ ٹائم ہے۔ ان اکتوبر نومبر میں اس کی کاشت کا، جب سردی زیادہ ہوگی پھر اس کی کاشت کا ٹائم نہیں، یہ اس کی کاشت کا ٹائم ہے۔ اگر آپ کوئی ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں تو میری یہ التجا ہے پورے پاکستان کے کسانوں کو، فارمر کو۔ بہت سے لوگ تو اس کو جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے وہ جاننے کے لیے، یار آپ صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے 5 مرلے 10 مرلے کا سیڈ آپ ٹیسٹ کرنے کے لیے لگا لیں تاکہ آپ کو اس کا پتہ چل سکے، اور جب آپ کے گھر میں ہوگا نا آپ کے سامنے یہ 2 طرح کا سیڈ پڑا ہوگا آپ کو اچھی طرح پتہ چل جائے گا، یار آپ جب آپ کے سامنے آئے گا نا یہ چیزیں، یہ کوالٹی آپ اپنے ہاتھوں میں دیکھیں گے تو تب آپ کو واقعی اندازہ ہوگا اور واقعی احساس ہوگا یار کوئی اچھی چیز ہے، اور اس کی اہمیت تبھی پتہ چلے گی جب دونوں چیزیں آپ کے اس طرح سامنے ہوں گی جس طرح اس وقت میرے سامنے ہیں۔